اس سے میں نے سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے جو آیت کریمہ ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو آقا علیہ السلام 16 مہینے یا 17 مہینے تقریباً مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ سارے صحابہ نے ادھر نماز پڑھی، لیکن حضور کی دلی خواہش یہی تھی کہ خانہ کعبہ جو سابقین انبیاء کا قبلہ رہا ہے اسے ہی قبلہ بنا دیا جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبلے کو چھوڑ کر کے مسجد حرام کو قبلہ بنا لیا۔ تو جب یہودیوں کو معلوم پڑا، نصرانیوں کو معلوم پڑا، بولے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، قبلہ تو قبلہ ہوتا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ جب قبلہ بنا دیا گیا تو اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ مسجد حرام کو کیوں قبلہ بنا دیا گیا؟ پھر اس کے بعد وہ اسلام کے بارے میں معلومات لینے لگے تو بہت ساری چیزیں جو ان کے دین میں حلال تھی اسلام نے حرام کر دیا۔ بہت ساری چیزیں جو ان کے دین میں حرام تھی اسلام نے حلال کیا، جیسے اونٹ کا دودھ پینا، اونٹ کا گوشت کھانا ان کے لیے حرام تھا، ہمارے لیے حلال ہے۔ اور بہت ساری چیزیں تھیں تو ان کو خراب لگا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، تو ان لوگوں نے ہنگامہ آرائی شروع کر دیا، نہیں دین ہمارا صحیح ہے کیونکہ ہمارا دین پرانا ہے، یہ غلط ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا ہر حکم کا ایک وقت ہوتا ہے، جب تک کے لیے وہ حکم ہوتا ہے جب تک وہ حالات اس کے لیے ہوتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں حکم بدل جاتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کا معاملہ ہوا، جیسے شراب کے تعلق سے ڈائریکٹ یہ نہیں نازل ہوا حکم کے حرام ہے مت پیو، پہلے حکم آیا، بتایا گیا کہ شراب اور جوا یہ شیطان کا کام ہے، تھوڑی سی گھن دلائی گئی، نفرت دلائی گئی کہ یہ شیطان کا کام ہے، تم آدم کی اولاد ہو تم مت کرو یہ سب کام۔ پھر اس کے بعد معاملہ آیا تو بتایا گیا کہ شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جاؤ، اور تھوڑی سختی آئی۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ شراب مطلق حرام کر دی گئی، مطلق حرام کر دی گئی۔ جب پکارنے والے نے مسجد مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ شراب حرام کر دی گئی تو جن کے منہ میں شراب تھی انہوں نے اگل دیا، حتیٰ کہ انگلیاں ڈال ڈال کر کے قے کر دیا۔ تو جب تک جو حکم رہا تب تک اس کے لیے وہ مناسب رہا، اور جب رب نے چاہا اس سے بہتر حکم ہمارے لیے عطا فرما دیا۔ سمجھے نا، ہمارے لیے بہتر حکم آ گیا کہ شراب پینا حرام ہے، تو حکم آ جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں منسوخ ہونا، ناسخ اور منسوخ۔ ناسخ منسوخ آسان لفظوں میں ریجیکٹ ہونا، جو ریجیکٹ ہو جائے اس کو منسوخ کہتے ہیں، جو کینسل ہو جائے وہ منسوخ ہے، اور جو کینسل کر دے وہ ناسخ ہے۔ تو سب کی شریعتیں کینسل ہو گئی، مصطفیٰ کی شریعت ہمیشہ کے لیے ہے، سمجھے نا؟ تو سب کی شریعتیں منسوخ ہوئی، آقا علیہ السلام کی شریعت قیامت تک چلنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ ہماری شریعت کو آخری شریعت بنایا، آخری شریعت ہماری شریعت، ورنہ ہمارے بھانڈے پھوٹتے جیسے آج ہم یہود اور نصارہ کے بھانڈے پھوڑ رہے ہیں ویسے ہمارے بھی آتے، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ محبوب کو تکلیف ہوگی، اس لیے اس امت کو آخری امت بنا کر کے ذلت و رسوائی سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، رب فرماتا ہے ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں۔ اب آیت کا منسوخ ہونا تین طرح سے ہوتا ہے، منسوخ مطلب کینسل، کینسل ہونا تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کا حکم کینسل ہو گیا، منسوخ ہو گیا، تلاوت باقی ہے، جیسے پہلے یہ آیت رہی
لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، نہ تم ہمیں ٹچ کرو نہ ہم تمہیں ٹچ کریں۔ پہلے یہ حکم تھا، لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، مسلمان تعداد میں زیادہ ہو گئے، تو رب نے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہ نالائق جہاں ملے وہاں ان کو قتل کرو۔ تو تلاوت منسوخ نہیں ہوئی، حکم منسوخ ہو گیا۔ تو کبھی کبھی تلاوت منسوخ نہیں ہوتی، کینسل نہیں ہوتی، حکم منسوخ ہو جاتا ہے، کینسل ہو جاتا ہے۔ ایک صورت، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تلاوت کینسل ہوتی ہے، منسوخ ہوتی ہے، حکم باقی ہوتا ہے۔ جیسے کمارا اگر زنا کر لے، کمارا لڑکا یا کمانی لڑکی، اور بادشاہ اسلام ہو اور ثابت ہو جائے کہ اس نے بدکاری کی ہے، زنا کی ہے، تو کوڑے لگائے جائیں گے، میاتا چلتا 100 کوڑے لگیں گے، 100 درے، ہمارے زمانے کے کوڑے نہیں، وہ درے جن کو کہا جاتا تھا، ایک کوڑے جہاں پڑ جائے تو آدمی کی جان نکلنے کے قریب آ جائے، تو 100 کوڑے لگتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں آدمی شادی شدہ ہے، پھر اس نے بدکاری کی ہے، تو اس کو پتھر مارا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا۔ تو پہلے حکم تھا یہ آیت، مطلب یہ تلاوت کا حکم تھا، کیا الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جب شادی شدہ بوڑھے اور بوڑھی دونوں یہ زنا کر لیں تو ان کو سنسار کر دو۔ لیکن اب تلاوت نہیں ہوتی، حکم آج بھی باقی ہے، حکم باقی ہے۔ اور اس بقا کی دلیل حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے، مشکات کی حدیث پاک، حضرت ماعز صحابی رسول ہیں، شادی شدہ تھے، ان سے بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا، لیکن ہماری طرح جری نہیں کہ گناہ پر گناہ اور تقویٰ کا اظہار۔ تو جب زنا ہو گیا، آقا کی بارگاہ میں آئے، معلوم ہے صحابی ہے، سزا معلوم ہے، آ کے عرض کیا حضور مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھے پاک اور صاف فرما دے۔ حضور نے جب سنا تو چہرہ پھیر لیا۔ بدکار آدمی سے میرے نبی چہرہ پھیر لیتے، صحابی ہے وہ چہرہ حضور نے پھیر لیا، پھر آ گئے سامنے، پھر آ کر کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری ہوئی ہے، آپ مجھے پاک اور صاف فرما دیجیے۔ حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا، پھر سامنے سے آئے، 3 بار انہوں نے کیا، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ گواہ اگر ہو تو ٹھیک ہے، نہ گواہ ہو تو بندہ 3 بار اقرار کر لے اور شرعی حکم نافذ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا ماعز سے ایسا معاملہ ہوا، لہٰذا ان کو پتھر مارے جائے، سنسار کر دیا جائے۔ ان کے اوپر پتھر چلائے گئے، پتھر چلائے گئے، بدن سے روح نکل گئی، کیونکہ پتھر جب چلایا جاتا ہے تو اس وقت تک چلایا جائے جب تک بدن سے روح نہ نکل جائے۔ بدن سے روح نکل گئی۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضرت ماعز کے اوپر برا بھلا جملہ کہا، آقا نے فرمایا میرے ماعز کے بارے میں ایسا مت کہو، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ اس کے رسول کو ان کے توبہ پہ ناز ہے۔ بہت سی لوگ بولے یار، جو توبہ کرتا ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ اس کے اوپر ناز کریں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ شریعت کا حکم آج بھی باقی ہے، لیکن تلاوت کا حکم ختم ہو گیا، تلاوت نہیں ہے۔ اور تیسرے کی مثال تو کوئی آیت نہیں بتا پائیں گے آپ، کیوں؟ کیونکہ ایسا معاملہ ہوا تھا، فجر کی نماز میں صحابہ اٹھے، ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، بسم اللہ تو پڑھ لیے سورۃ فاتحہ کے بعد، اب وہ سورت جو روز پڑھتے تھے وہ سورت یاد ہی نہیں آ رہی، کسی کو نہیں یاد آ رہی۔ نماز پڑھ پڑھ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے عرض کیا آج فلاں سورت جو روز پڑھتے تھے آج یاد ہی نہیں آ رہی۔ ایک دو نہیں کئی صحابی نے آ کر کے شکایت کی، مصطفیٰ مسکرائے اور ارشاد فرمایا اب تک اس کی تلاوت باقی تھی، حکم بھی باقی تھا، لیکن آج ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت اس کا حکم دونوں کو اٹھا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو منسوخ اور کینسل کرتا ہے حکم کے لحاظ سے بھی تلاوت کے لحاظ سے تو ذہنوں سے نکال دیتا ہے، ذہنوں سے نکال دیتا ہے۔ اسی لیے دل میں بات کو دماغ میں ڈالنا، دل میں اتارنا یہ انسان کی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن اصل دل میں بات اتارنے والا، دماغ میں بات بٹھانے والا یہ پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، بولتے میرا دماغ نہیں چلتا، میں کہتا ہوں گندگی بھری ہوگی تو کہاں دماغ چلے گا؟
گاڑی میں اگر کچرا آ جائے تو گاڑی نہیں چلتی ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ دماغ میں کچرا ہوگا تو دماغ کہاں سے چلے گا؟ اسی لیے جیسے ذکر الہی کرنا عبادت ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا بھی عبادت ہے۔ ذکر الہی بھی عبادت ہے، فکر الہی بھی عبادت ہے۔ آج بہت سی لوگ بول رہے ہیں یار آپ لوگ ہیں، ذکر الہی بھی عبادت ہے، فکر الہی بھی عبادت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے سنیں، آقا علیہ السلام پہ ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی ہے، حضور غار حرا میں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے اوصاف کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ میرا رب غفار ہے، ایسا غفار ہے۔ میرا رب خالق ہے، ایسا خالق ہے۔ میرا رب جو ہے ستار ہے، ایسا ستار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے بارے میں، ذات کے بارے میں فکر کر رہے ہیں تو معلوم ہوا جیسے ذکر خدا عبادت ہے ویسے فکر خدا بھی عبادت ہے، سمجھے نا؟ لیکن ایک فکر نہیں کرنی چاہیے، ایک سوچ نہیں کرنی چاہیے۔ کون؟ وہ حدیث میں آیا کہ شیطان بڑا نالائق ہے، وہ کہیں نہ کہیں اپنا پیتنا مارتا ہی ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تب تک اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، مولا موقع دے مجھے، میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ میرے نے فرمایا جا قیامت تک کر، لیکن جو میرے چیزہ اور پسندیدہ بندے ہیں اس پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اسی لیے تو غوث پاک سے کہا اے عبد القادر تم کو تمہارا علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا میں گم جاتے جاتے پیسہ استعمال کر رہا ہے، مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب کی رحمت نے بچا لیا۔ سمجھے نا؟ رب کی رحمت نے بچا لیا۔ شیطان ہر طریقے سے پیسہ بدلتا ہے، حملے کرتا ہے۔ جی تو شیطان کا رب نے فرمایا جا، جو میرے پسندیدہ بندے تیرا بس نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ تو شیطان تو ورغلاتا ہی ہے، شیطان تو دماغ میں بات ڈالتا ہی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ شیطان بولتا ہے یہ بتا زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو انسان کہتا ہے اللہ نے۔ پھر کہتا ہے یہ بتا آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو انسان کہتا ہے اللہ نے۔ پھر بولتا ہے بارش کون بتاتا ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ۔ پھر بولتا ہے اس کو کس نے بنایا؟ اللہ۔ اس کو وہ کس نے بنایا؟ بندہ جواب دیتا رہتا ہے اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ آخر میں شیطان پیدا بدل کے بولتا ہے اللہ کو کس نے بنایا؟ تو حضور فرماتے ہیں فوراً لاحق بننا، اور مطلب دھیان ہی نہیں دینا۔ یہی ایک ایسی سوچ ہے جس سوچ پر پابندی ہے، ورنہ اللہ کے بارے میں سوچنا بھی عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہی تو کہا تھا سورج نکلا ہے۔ حضرت ابراہیم نے سوچا نہیں، سوچنے کا ڈھنگ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور کرنا ہے تو غور کرو۔ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں تو کہا دیکھو یہ میرا رب ہے، بڑا ہے، نہیں چاند یہ رب ہے، کہا یہ بھی نہیں، ستارہ یہ بھی نہیں، کہا جتنے ڈوبتے ہیں ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا، ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ آتے ہی ابراہیم کا جملہ سنے اور آج کے حالات دیکھیں، ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا، ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا، اٹھا کے ڈبایا جا رہا ہے۔ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا، جو رب ہوتا ہے وہ ڈوبنے والوں کو بچا لیا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوب رہے ہیں لوگ لیکن کشتی تیر نہیں۔ رب وہ ہے جو ڈوبتوں کو بچاتا ہے، سمجھ ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی شان ایسی۔ تو جیسے ذکر خدا عبادت ہے ویسے ذکر خدا بھی عبادت ہے۔ اگر دماغ میں کچھ بات نہ آئے تو سمجھ لینا دماغ کی گندگی ہٹائی جائے، گندگی ہٹائیے۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں علم اجالا روشنی ہے، گناہ اندھیرا ہے۔ علم اجالا ہے اور گناہ اندھیرا ہے، تو دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں گناہ ہے وہاں علم نہیں، جہاں علم ہے وہاں گناہ نہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے فرماتے ہیں اگر گناہ ہو تو بندہ فوراً توبہ کرے، اس لیے کہ جب اندھیرا دور ہو جائے گا اللہ علم کا اجالا عطا فرمائے گا، سمجھے نا؟ تو اس لیے ضرورت ہے دماغ ایک دم صاف رہے، دماغ صاف ہو۔ اب دیکھیں دماغ بیماریاں بہت آ گئی، پہلے سب نہیں تھا۔ دل کی بیماریاں بہت ہے، اٹیک بہت آتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، جہاں اللہ کا بندہ بیٹھتا ہے تو وہ جگہ اس میں روحانیت رہتی ہے کہ نہیں؟ جہاں اللہ کا بندہ بیٹھے ذکر کرے، آج بھی لوگ غار حرا جاتے ہیں، کیوں؟ کہا حضور وہاں ذکر کرتے تھے، فکر کرتے تھے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو جہاں پر اللہ کے محبوب اور پیارے بندے بیٹھے ہیں وہ جگہ باقی رہتی ہے، وہ محفوظ رہتی ہے، اللہ اسے بچا لیتا ہے، سیو کر دیتا ہے۔
تو کہا پہلے لوگوں کے دلوں پر اٹیک نہیں ہوتا تھا، ہارٹ اٹیک، دل پر اٹیک نہیں ہوتا تھا، کہا اٹیک یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو کہا اٹیک نہیں ہوتا تھا، اب اٹیک ہوتا ہے۔ کہا بابا اٹیک آدمی وہی کرتا ہے جہاں کمزوری دیکھتا ہے، تو دل آدمی کا گناہوں سے کمزور ہو گیا، شیطان نے حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ اگر دل میں ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا ہوتا تو یہ نہ کمزور ہوتا نہ یہ حملہ ہوتا۔ اسی کو قرآن نے یوں کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دل کو چین ملتا ہے، حملے سے محفوظ ہوتا ہے۔ سمجھے نا، حملے سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو ذکر خدا، فکر خدا، یہ دماغ اور دل کی گندگی کو دور کرنے والی چیز ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو جو وقت جس وقت کے لیے رہتا ہے اس وقت کے لیے رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں منسوخ ہونا۔ ایک مثال دے دوں، بہت ساری پڑھائی، پہلے آدمی پیدل چلتا تھا، پھر بیل گاڑی آئی، تو بیل گاڑی پہ بیٹھنے والا پیدل چلنے والے سے کہتا دیکھ میں بیل گاڑی پہ چل رہا ہوں، تو پیدل چلتا ہے۔ گھوڑا گاڑی آئی تو پیدل چلنے والے شان سمجھتا تھا، صحیح ہے کہ نہیں؟ پھر سائیکل آ گئی، جب سائیکل آئی، بیل گاڑی گھوڑا گاڑی والا سائیکل والے نے کہا دیکھ میں تجھ سے آگے جا رہا ہوں، میں تجھ سے شان والا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر آ گئی موٹر سائیکل، اب موٹر سائیکل والا اس کے مقابلے دیکھ میں تجھ سے شان پہ جا رہا ہوں۔ اب اگر اس زمانے میں کوئی بیل گاڑی پہ آئے اور اپنی شان بتائے تو میں بیل گاڑی پہ چل رہا ہوں، حالانکہ شان تھی۔ تبھی آج سے تقریباً 70 سال پہلے بارات بھی جاتی تو بیل گاڑیوں پہ جاتی تھی، صحیح ہے کہ نہیں؟ دلہن لے کے آتے تھے بیل گاڑی پہ لے کر کے آتے تھے، اس میں شان ہوتی تھی۔ لیکن سائیکل نے اس کو ہٹایا، سائیکل کو موٹر سائیکل نے ہٹایا، کیوں؟ کہا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جو اس کا وقت ہوتا ہے اسی وقت تک وہ اچھی لگتی ہے۔ تو کہا ویسے ہی قبلہ مسجد اقصی 16-17 مہینے رہا، تب تک اس کی شان قبلہ کی حیثیت سے رہی، اور اللہ کے محبوب نے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا تو اس کی شان قیامت تک سلامت رہی ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ فیشن کا بھی اپنا ایک وقت ہوتا ہے۔ پہلے الگ الگ فیشن چلتے تھے، اب تو پھٹی ہوئی پینٹ پہنو تو بھی بولے بڑا پیسے والا ہے۔ پہلے اگر پھٹی ہوئی پینٹ پہن لے تو بولے بڑا غریب آدمی آ گئے، اب تو نئی پینٹ لے کر کے آ کے پھاڑتے ہیں، نئی پینٹ جب تک پھاڑا نہ جائے تو بولے اچھا نہیں لگتا۔ بتانا مقصد ہے کہ ہر چیز اپنے وقت میں خوبصورت لگتی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ چھوٹا موبائل آیا تھا تو لوگوں نے کہا موبائل والا ہے، صحیح ہے نا؟ موبائل والا چھوٹا موبائل لے کے گھوم رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ملٹی میڈیا آیا، کہا اس کے پاس ملٹی میڈیا، اپنے پاس خالی ہے، صحیح ہے۔ پھر اور بڑھایا اینڈرائڈ، پھر اور آیا کہا یہ دیکھو۔ تو اب اگر آدمی چھوٹا موبائل لیتا ہے تو وہ ہنستے ہیں، حالانکہ وہ بھی چھوٹا موبائل اپنے وقت میں کمال والا تھا، جس کے پاس اس کی شان ہوتی تھی نا کہ موبائل لے کے چل رہا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو بتانا مقصد ہے کہ ہر چیز کا یہ دنیا کا سسٹم ہے، ہر چیز کا ایک وقت متعین ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے شریعت کا سسٹم رکھا ہے، شریعت کا سسٹم رکھا ایک وقت کے لیے، وہ حکم تھا پھر منسوخ۔ لیکن آج یہ نہیں چلے گا، یہ حکم مصطفیٰ جان رحمت کی حیات طیبہ تک رہا ہے، سمجھے نا؟ اس کے بعد کچھ چیزوں میں صحابہ نے اختیار کیا حضور کی دلیل حدیثوں سے، قرآن کے اشاروں کے آیوں سے، جیسے قرآن جمع نہیں کیا گیا، الگ الگ لکھا گیا تھا، لیکن وہاں ابو بکر صدیق آپ نے قرآن جمع کر دیا، سمجھے کہ نہیں؟ پھر قرآن کو کئی زبانوں میں پڑھنے کی اجازت تھی، اس میں بھی پڑھ لو، اس میں بھی پڑھ لو، اس میں بھی پڑھ لو، زبان سے مراد عربی میں، جیسے اردو زبان کئی طریقے کی بولی جاتی ہے، ایک دلی کی اردو، ایک حیدرآباد کی اردو، ایک لکھنؤ کی اردو، ایک اپنے یہاں کی اردو، سمجھے نا؟ اب اپنے یہاں کے آدمی سے پیور اردو بلواؤ حالت خراب ہو جائے گی، اور پیور اردو بولنے والے سے اپنی مادری بلواؤ حالت خراب ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے آسانی دی گئی تھی کہ جو جس زبان میں چاہے پڑھ لے، بنو طے کا ہے اپنی زبان میں پڑھ لے، قبیلہ ازد کا ہے اپنی زبان میں پڑھ لے، غسان کا اپنی زبان میں پڑھ لے، الگ الگ زبانوں میں دی گئی۔
تو کہا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، موری زبان ہی اچھی ہے، وہ کہہ رہا موری زبان اچھی ہے۔ عثمان غنی نے کہا کوئی کی زبان نہیں، جس زبان میں قرآن نازل ہو وہ زبان قریش کی زبان ہے، وہی زبان اچھی ہے۔ قرآن آج بھی قریش کی زبان میں پڑھا جا رہا ہے۔ اجازت ختم، اجازت دی گئی تھی، اجازت ختم، سمجھ میں آیا نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حکم کو منسوخ کر دیتا ہے، کوئی آیت منسوخ کرتا ہے اور ننسخ یا اس سے بھلا دیتا ہے کہ فجر کے وقت یاد ہی نہیں آئی کون سی سورت تھی، بھلا دیا، ناتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لاتے ہیں اور مثلہا یا اس کی طرح لاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ بہتر ہو اس کی طرح، جیسے مسجد اقصی، اسی کی مانند اللہ نے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس سے بہتر یا اس جیسا اللہ تعالیٰ حکم عطا فرماتا ہے جب کسی حکم کو منسوخ فرماتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، بھلا دیتا ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، اس کی انسان بہت گناہ کرتا ہے، بہت سارے گناہ کرتا ہے، لیکن سچی توبہ کر دے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دماغوں سے اس کے گناہوں کو بھلا دیتا ہے، سچی توبہ خالی کرے گناہوں کو بھلا دیتا ہے۔ جیسے بلیک بورڈ پر بہت کچھ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر صدق دل سے دستر چلا دیا جائے تو جتنا لکھا ہوا ہے دستر سب کو صاف کر دیتا ہے۔ تو ویسے ہی توبہ صدق دل سے کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو صاف ستھرا فرما دیتا ہے۔ وہ تو قادر مطلق ہے جی۔ علم تعلم، کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حکم اب تک رہا، یہ حکم ختم ہوا، یہ چلے گا، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے ہو اللہ قادر مطلق ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے، جب تک چاہا تم کو بچہ رکھا، جب چاہا جوان کر دیا، جب تک چاہا جوان رکھا، جب چاہا بوڑھا کر دیا، ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہی تو نمونہ ہے، ورنہ وہی انسان ہے ہمیشہ جوان بھی تو رہ سکتا ہے، وہی انسان ہے ہمیشہ بچہ بھی تو رہ سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت پر ڈیپینڈ ہے۔ ورنہ وہی چہرہ ہے، مرد کے چہرے میں داڑھی نکلے اور عورت کے چہرے پہ داڑھی نہ نکلے، یہ کون سی بات ہے؟ تو دونوں انسان نا، ایک کے چہرے پہ داڑھی، ایک کے چہرے پہ داڑھی نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کہاں پہ کون سی چیز اچھی لگے گی میرا رب سب جانتا ہے۔ مرد کے چہرے پہ داڑھی اچھی لگے گی، داڑھی عطا فرما دیا، عورت کے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے داڑھی کو ختم فرما دیا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ کہاں پہ کون سا حکم اچھا لگے گا اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، قادر مطلق ہے جی۔ ایسا قادر ہے کہ ایک مثال رکھ دیتا ہے، دیکھو آسمان کو، ہم جب چھت بنائیں تو دیوار لگائیں، کھمبے لگائیں، سپورٹ لگائیں، میرا رب اتنا بڑا، اتنی زبردست چھت بنا رہا ہے آسمان کی، نہ کھمبے کا پتہ ہے، نہ چھت، نہ دیوار کا پتہ ہے، پوری چھت کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہم لوگ جب بچھونا لگائے تو زمین پہ لگائے، کہا زمین کا ہے، کہا پانی کے اوپر ہے، کہا اللہ اکبر اتنی ہیوی چیز پانی پہ ہے، کہا کس نے روکا؟ کہا قادر مطلق نے روکا۔ سمجھے نا؟ وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ملکیت ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی ہے، یہ ولی سمجھنا ہے، نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ولی ہی نہیں ہے ہمارا، تو بیٹے کا باپ کیسے ولی ہو گئے؟ سمجھنا، بہت پیارا نقطہ دے رہا ہوں۔ کہا کوئی ولی نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ، کہا باپ کے لیے بیٹے کے لیے باپ کیسے ولی؟ بولتے نا نکاح کے ٹائم پہ لڑکیاں کی ولی کون ہے؟ میں آ کے لکھوایا، اچھا تو ولی ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں تمہارا کوئی ولی ہے نہیں اللہ کے علاوہ، یہ ولی کیسے آ گئے؟ سمجھ میں آیا؟ تو کہا ولی کیسے آ گئے؟ کہا ولی تو حقیقت میں اللہ ہے، لیکن اللہ نے مجھے ولی بنا دیا۔ جب تم کو ولی بنا سکتا ہے تو میرے غوث کو کیوں نہیں، میرے خواجہ کو کیوں نہیں؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ میرے مخدوم کو کیوں نہیں، مجدد الفسانی کو کیوں نہیں؟ میرا اللہ بنا سکتا ہے مددگار۔ نہ تمہارے لیے کوئی مددگار ہے تو اب کسی سے مدد مت مانگنا، یا پولیس المدد غلط،
سمجھ ہے کہ نہیں؟ یا محلہ المدد غلط، اے رشتہ دار المدد غلط، لیکن صحابہ نے مصطفیٰ کو پکارا ہے اور دور سے پکارا ہے، مثال کے بعد پکارا، حضرت عمر کے زمانے میں پکارا، بات عمر کے زمانے کا، ہاں کا مدینے کا نہیں، شام سے پکارا، بلکہ شام سے پکارا ہے۔ یہ دیکھو کئی صحابہ کرام جو تو شام کے اندر امام باقری لکھتے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع پڑا، چند صحابہ رومیوں کے نرغے میں آ گئے، رومیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، تو صحابہ کرام کا ایک نعرہ تھا، یا محمد یا منصور۔ یہ نعرے کے ساتھ کیا کہتے تھے؟ یا محمد یا منصور، انصر انصر، اے محمد اے منصور ہماری مدد کریے، اے محمد اے منصور ہماری مدد کریے، لگا دیجئے فتویٰ صحابہ کا، تو صحابہ میں فتویٰ لگانے والا امام سے نکل جائے گا، تو نظریہ وہی چلے گا جس نظریے کی ترجمانی ملک شام میں صحابہ کر رہے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ مددگار کا حقیقت میں مددگار اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو مددگار بنا دیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ولی مانے ہوتا ہی ہے مددگار، ولی مانے ہوتا ہی ہے مددگار۔ ایک صاحب آئے مجھ سے پوچھنے لگے، بولے مولانا صاحب، مولانا تھے وہ بھی، پان وان کھا کے آئے بڑھیا خیر النسائی میں اثر بعد آئے، بولے غوث پاک بولنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو اب آج کل میں زبانی جواب بہت کم دیتا ہوں، کیونکہ زبانی نکل جاتی ہے، چمڑے کی زبان ہے، پہلے نہیں پھسلتی تھی، اب بہت پھسلنے لگی ہے لوگوں۔ پہلے مردوں کی زبان ایک ہوتی تھی، پتھر ٹوٹ جاتا تھا لیکن زبان نہیں بدلتی تھی، اب پتھر کا زبان بار بار بدلتی ہے، جیسا موقع ویسی زبان، ایسا ہی ہے نا، جیسا موقع ویسی زبان، اس لیے ڈرنے لگا ہے مسلمان، حالات بہت پیچیدہ۔ تو میں نے کہا چلیے مسجد آئے، میں نے کہا لکھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ لکھا غوث پاک بولنا جائز ہے کہ ناجائز؟ ہم نے کہا اچھا غوث پاک ولی ہے نا؟ بولے ہاں۔ ہم نے کہا لکھ دیجئے ولی ہے، غوث پاک ولی ہیں۔ ہم نے کہا معنی دیکھ لیجئے، آپ ہی کی کتاب القاموس الجدید مولانا وحید السمد کیرانوی کی، ولی کا معنی لکھا تھا مددگار، ولی کا معنی کیا لکھا ہے؟ مددگار۔ ہم نے کہا لکھ دیجئے مددگار۔ اب اس کے بعد میں نے کہا کلیئر ہو گیا نا، ولی پاک صاف صاف مددگار، صاف صاف مددگار ولی پاک، یہی معنی ہوا۔ آگے بڑھیے، غوث کا معنی کیا ہے؟ اسی کتاب میں دیکھیں غوث کا معنی بھی مددگار۔ میں نے کہا تم نے تو پہلے کہہ دیا میں ان کا ولی مانتا، تو میں نے کہا جب ولی مانتے تو ولی پاک بولے یا غوث پاک بولو، بات تو ایک ہی ہے، سمجھے نا؟ تو یہ سمجھا تو پتا نا، مقصد ہے کہ اللہ ہی مددگار ہے، حقیقت میں وہ جسے چاہے اسے مددگار بنا دے، وہ جسے چاہے اسے مددگار بنا دے۔ بچہ چھوٹا ہے ماں کو مددگار، کھانا نہیں دیتا ہے تو بچے کو کھلانا مت، سمجھ ہے کہ نہیں؟ تو بھوکا مر جائے گا، حقیقت میں کھلاتا اللہ ہے لیکن ماں باپ کو ذریعہ بنا دیا اسے، سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو آسمان کا مالک ہے؟ تو کہا زمین اور آسمان کا بیچ کا ارے کہا جب زمین کا مالک ہو گیا، آسمان کا مالک ہو گیا تو دنیا کا معلوم ہے جو زمین کا مالک ہوتا ہے اس کے اوپر والی فضا بھی اسی کی ہوتی ہے۔ دوسرے ملک کی سرحد کو کراس کرنا ہے ہوا کے ذریعے سے، ہوائی جہاز سے، تو پرمیشن تب بھی لینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کہا جس کی زمین ہے اس کی فضا ہے، تو زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے تو درمیان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، سمجھ ہے نا؟ جی اللہ مالک ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ولا نصیر، اور نہ کوئی ولی اور نہ کوئی نصیر مددگار، دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام نے کچھ سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے تو اللہ تعالیٰ